السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ملک محمد اقبال صاحب جو سابقہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول موڑ کھنڈا کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ شکر الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں آپ کے ابتدائی زندگی کے بارے میں جاننا ہے، ابتدائی بات کرنی ہے ہم نے۔ آپ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں کب آئے، اپنی تعلیم وغیرہ، اپنا ایریا وغیرہ کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ سب کچھ ڈیٹیل سے ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں نے 1965 کی وار اسی گھر میں دیکھی تھی، موڑ کھنڈا میں۔ موڑ کھنڈا میں۔ ماشاء اللہ۔ والد صاحب یہاں پہ غالباً 62 میں آ گئے تھے ٹھیک ہے۔ جب یہ گھر انہوں نے لیا۔ والد صاحب میرے استاد تھے اچھا۔ اور ان کے زیر سایہ ہی ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ اوکے۔ 8ویں تک میں اسی اسکول میں ہی پڑھا ہوں، ہائر سیکنڈری اسکول موڑ کھنڈا میں، جو اس وقت 1974 میں یہ مڈل اسکول ہوتا تھا۔ اچھا۔ 72 میں نے یہاں سے مڈل پاس کیا تھا، اور مڈل پاس کرنے کے بعد میں میٹرک کرنے کے لیے گرو نانک اسکول ننکانہ چلا گیا، کیونکہ قریب کوئی اور اسکول تھا نہیں۔ شرک پور میں ہائی اسکول تھا، بھائی پھیرو میں تھا، جڑا والا میں تھا، اور ننکانہ میں تھا۔ ٹھیک ہے۔ ننکانہ ہمارے قریب تھا، اس لیے میں جو ہے میٹرک میں نے ننکانہ سے کیا۔ اوکے۔ اور میٹرک کرنے کے بعد بھی کوئی ایم سامنے نہیں تھا۔ والد صاحب نے کوشش کی کہ میں زرعی یونیورسٹی میں داخلہ لوں میٹرک کے بعد، اچھا۔ لیکن کسی وجہ سے ایڈمیشن نہ ہوا، اور مجھے آگے ایف ایس سی جو ہے وہ ننکانہ سے ہی کرنی پڑی۔ ٹھیک ہے۔ ایف ایس سی کرنے کے بعد جو میرے ساتھ دوسرے اسٹوڈنٹ تھے جو ننکانہ یا سراؤنڈنگ کے رہنے والے تھے، وہ شیخو پورہ چلے گئے، اور میں ایف ایس سی کے بعد بی ایس سی کرنے کے لیے جڑا والا چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ جڑا والا سے بی ایس سی کرنے کے بعد ایڈمیشن ہو گیا گورنمنٹ کالج لاہور میں فزکس میں۔ میں نے ایم ایس سی وہاں سے کی۔ ایم ایس سی کرنے کے بعد فارغ ہی تھا کہ آگے بی ایڈ میں ایڈمیشن لے لیا، ٹھیک ہے۔ اور بی ایڈ کا اگزام دینے ہی والے تھے کہ ڈسٹرکٹ شیخو پورہ میں ٹیچرز کی پوسٹیں آئیں۔ میں نے اس میں اپلائی کیا، اس میں سلیکشن ہو گئی، اور میں نے 5/11/86 کو مڈل اسکول چاندپور کو جوائن کیا۔ ٹھیک ہے۔ مڈل اسکول چاندپور میں تھوڑی ہی دیر خدمات سر انجام دے سکا۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد میری پوسٹنگ بچے کی ہائی اسکول میں ہو گئی، اقبال ماڈل ہائی اسکول بچے کی میں، اور وہاں سے میں 1988 کو ٹرانسفر ہو کے موڑ کھنڈا آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ 88 میں آتے ہی مجھے ایف ایس سی کی کلاسز اور سائنس کی کلاسز کو ٹیچ کرنا پڑا، جس کو الحمدللہ میں نے انتہائی کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ ماشاءاللہ۔ بچوں کی تعداد اس وقت بہت کم ہوتی تھی۔ 1 سال ایڈمیشن ہوا ایف ایس سی کے بچوں کا، اور ان کی تعداد 16 تھی، اور میں بڑا خوش تھا کہ بڑے بچے ہمارے پاس آئے ہیں۔ اچھا۔ 16 کی تعداد۔ 16 کی تعداد ہے۔ الحمدللہ پھر میں یہاں پہ ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کام کرتا رہا۔ میری پھر پروموشن ہو گئی، اور یہیں پہ ہی ہو گئی۔ تب آپ کون سا سبجیکٹ پڑھاتے تھے؟ فزکس پڑھاتا تھا۔ فزکس پڑھاتے تھے۔ فزکس پڑھاتے تھے۔ فزکس کے ساتھ ہی میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاس لیتا، اور ساتھ ہی میں ان کو پریکٹیکلز بھی کروا دیتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد فارغ ہوتے تھے، اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے ایک ایکسٹرا سبجیکٹ لے لیا۔ اچھا۔ اس وقت ٹیچرز کی کمی تھی، ہائر حصے پہ پڑھانے والے استاد کم تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایکسٹرا یا تو میں اسلامیات لے لیتا تھا یا مطالعہ پاکستان لے لیتا تھا۔ شوق سے لیتے تھے؟ شوق سے لیتا تھا، یہ میں ایکسٹرا اپنے سبجیکٹ کے علاوہ جو تھا نا وہ پیریڈ اپنے پاس رکھا۔ اسی طرح سے کام کرتے رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 1996 میں پھر میری پروموشن ہو گئی۔ میں گریڈ 18 میں چلا گیا، اور یہیں پہ سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہو گیا، اور یہیں پہ رہا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجھے یہاں پہ الحمدللہ خدمت کا موقع ملا ایز اے پرنسپل 1999 میں۔ ٹھیک ہے۔ 2 سال کے بعد؟ 2 سال کے بعد میرا گریڈ جو تھا وہ 18 ہی رہا۔ یہ اس وقت پوسٹ بھی گریڈ 18 کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہاں پہ ایز اے پرنسپل
کام کرنا شروع کیا۔ مسائل شروع میں کافی سارے اس حوالے سے آئے کہ میرے لوکل ہونے کی وجہ سے کہ عرصے سے استادوں نے کوئی لوکل پرنسپل نہیں دیکھا تھا، سارے باہر سے آنے والے تھے، وہ اپنا موج میلہ کر کے چلے جاتے، ادارے کے ساتھ انہیں دلچسپی نہیں تھی۔ ایسا ہی چونکہ میں یہاں کا رہنے والا تھا اور مجھے شوق تھا کہ میرا ادارہ دن دگنا اور رات چگنی ترقی کرے۔ پھر اس کے لیے میں کوشاں رہا اور خوب کوشش کی۔ 2005 میں میری پھر ترقی ہو گئی اور میں گریڈ 19 میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شروع میں مجھے مسائل پیش آئے وہ تھے کہ بچوں کی تعداد زیادہ تھی اور کمرے کم تھے۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ ایک بلاک مسجد کے سامنے شروع کیا۔ ٹیچرز کی تنخواہیں بڑھیں اور ان سے ریکویسٹ کی کہ جتنی تنخواہ بڑھی ہے ساری ہمیں دے دیں۔ اچھا۔ سبھی ایگری ہو گئے اور انہوں نے وہ جو اضافہ شدہ تنخواہ تھی وہ سب نے اکٹھی کروا دی، یعنی کہ کچھ حصہ تنخواہ کا کچھ جتنی بڑی تھی ان کی، اچھا جتنی بڑی تھی، جتنا اضافہ ہوا تھا، اوکے۔ اس سے الحمدللہ ہم نے وہ مسجد کے سامنے والا بلاک جو ہے اس کی تعمیر کو شروع کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے سٹیپ میں صرف 3 جو تھے وہ کمرے ہم نیچے والے بنا سکے، ان کے اوپر لینٹر ڈالا اور اس کے بعد پھر ہم نے کوشش کی کہ اوپر والے بھی 3 کمرے بنا لیں۔ اچھا۔ مرحوم کرمانی صاحب ہوتے تھے، بڑا تعاون کرتے تھے، مل جل کے ہم نے ایک کمرہ کھڑا کر لیا۔ اچھا۔ اور اس کے درمیان جگہ چھوڑ دی اور پھر ادھر والا کمرہ بنا لیا۔ بیچ والے کو بنانا آسان تھا، تو 2 دیواریں اس کی آلریڈی تھیں، 2 اور کرنی تھی اور چھت ڈالنی تھی۔ ٹھیک ہے۔ پیسے ہمارے پاس نہیں تھے، ہم نے مخیر حضرات سے مدد لینا چاہی، تو سلسلہ بنا اکرم بھولا نور منڈی کے رہنے والے ہیں، اچھا، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈالیں، میں میٹیریل دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے مستری لگا دیے اور اس پہ جو خرچہ اس وقت آیا تھا 80 یا 85 ہزار کے قریب آیا تھا، جو انہوں نے ہی سارے کا سارا پے کیا، اور اس طرح سے ہم 6 کمرے بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ کیا بات۔ وہاں پہ بچوں نے بیٹھنا شروع کیا اور تعلیم و تدریس ان کی شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کمروں کی کمی رہی۔ 2 کمروں کے درمیان اور خالی جگہ تھی 1 کمرے کی، وہ ہم نے کرمانی صاحب کو بنا دی۔ ٹھیک ہے۔ ان کے گارڈرز اور جو تھے باقی کا میٹیریل وہ ہم نے اپنے ادارے کے فنڈ سے یوز کیا اور کرمانی صاحب کو 1 کمرہ بنا کے دے دیا، جس میں ان کی کلاس کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، وہ سارے بچے ان کے وہاں پہ پورے آ گئے۔ کیا بات ہے۔ اور کرمانی صاحب کا جو پڑھانے کا سٹائل تھا، انہیں ہم نے ایز اے چیلنج دیا کہ آپ نے میٹرک والے حصے میں کام کرنا ہے، ماشاءاللہ۔ اور شاہ کوٹ کے رزلٹس ہر سال ٹاپ ہوتے تھے، ان کا بچہ بورڈ میں ٹاپ پوزیشن لیتا تھا، تو ہم نے اسے ایز اے چیلنج سٹڈی کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ پھر وہ چیزیں ہم نے کرمانی صاحب کے سامنے رکھیں اور کرمانی صاحب نے اسی انداز سے کام کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ شاہ کوٹ والے یہ کرتے تھے کہ دسمبر میں بچوں کے بستر سکول میں منگوا لیتے تھے، اچھا، اور یہ دسمبر، جنوری، فروری، مارچ میں اگزام عام طور پر ہو جاتے ہیں، وہ یہ 2.5-3 مہینوں میں بچوں کو وہاں پہ رکھتے ادارے میں۔ بچے محنت کرتے اور اتنی محنت کرتے کہ ان کی بورڈ میں پوزیشن ہوتی، 1لی، 2ری، 3ری، اور یہ مسلسل وہ پوزیشنیں لے رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کے سیٹ اپ کو مد نظر رکھتے ہوئے کرمانی صاحب نے یہاں پہ جگہ کرائے پہ لی اور وہاں پہ بچوں کو رکھا اور رات تک پڑھاتے تھے انہیں، ایسا ہی۔ دن کو بھی پڑھاتے تھے، رات کو بھی پڑھاتے تھے، اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ پھر شاہ کوٹ کا نام ہم نے بورڈ میں 1st پوزیشن پہ نہیں آنے دیا۔ ہر دفعہ گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہماری پوزیشن ہوتی تھی، ان کی ڈسٹرکٹ میں بھی پوزیشن نہیں آتی رہی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے فضل سے پھر یہ قافلہ اسی طرح سے چلتا رہا،
اور ہماری ہائر کی تعداد جو کبھی ہم 16 پہ خوش ہوتے تھے، اب وہ 200 سے اوپر جو ہے وہ بچے ہمارے سائنس والے داخل ہو جاتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ایک سیکشن کے ایک مثلا میڈیکل نان میڈیکل کے ملا کے یہ 300 پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ ہمارے ادارے کی جو تعداد ہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی، پوری پنجاب میں مثال ہے، ایسی مثال نہیں ملتی. اس سال ہمارے پاس 606 بچے فرسٹ ایئر میں داخل ہوئے ہیں. فرسٹ ایئر میں 606 اور سیکنڈ ایئر میں 525 کے قریب ہمارے پاس بچے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ 1100 اور کچھ بچے بنتے ہیں، اور 1100 بچوں کو پڑھانے والا استاد ایک ہے، سیٹ ایک ہے، سرکاری طور پر پوسٹ ہمارے پاس ایک ہے. اچھا. کہ اتنے بچوں کو انگلش والے نے بھی پڑھانا ہے، اردو والے نے بھی 1100 کو پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی پھر بچے تقسیم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں. فزکس والے ہیں تو وہ فرض کریں 150 بن جاتا ہے. میتھ والے ہیں وہ اس سے بایو میں اور فزکس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس بلڈنگ کا مسئلہ تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے شہریوں کی مدد سے ہم زمین میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہوئے. اچھا. زمین ہمیں 2 کنال فری کہیں سے مل گئی، 2 کنال کے ہم نے پیسے دیے. اسی طرح سے پھر ہم نے ادارے کے فنڈ سے 2 کنال اور خریدی، 6 کنال ہو گئی. 2 کنال کے لیے ہمیں ایک ڈی ایم او صاحب تھے شکیل احمد بھٹی صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ باقی کی 2 کنال لے لیں تو میں یہاں پہ آپ کو شاندار بلڈنگ بنا دوں گا. کیا بات ہے. ہم نے کوشش کی، جن کی جگہ تھی ان کو منایا، ان کو مخیر حضرات سے پیسے اکٹھے کر کے دیے، اور وہ 2 کنال ہم نے جگہ لے لی. جو ہی ہم نے وہ 2 کنال جگہ خریدی، سکول میں شامل کی، ساتھ ہی ہم نے ڈی ایم او صاحب کو بتایا کہ جی جگہ ہم نے لے لی. انہوں نے کہا لو جی فنڈز آئے. اچھا. انہوں نے 88 لاکھ اور کچھ کے جو ہے نا فنڈز منظور کروائے، جس سے ہماری یہ ہائر حصے والے 8 کمرے جو ہیں وہ بنے. اس سے ہماری کافی حد تک کمی کمروں کی کم ہو گئی کہ ہائر حصے کو ہم نے الگ سے اس حصے میں بٹھا دیا. اچھا. اور باقی ہمارے پاس یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا. 4 کمرے ہمیں جاوید گل نے دیے تھے سرکاری فنڈ سے، 4 کمرے وہ بن گئے. اچھا. اس طرح سے پرانی بلڈنگ بھی ہمارے پاس رہی، اور پھر ہم نے اپنی کوشش کر کے اس سال 6 کمروں کا اضافہ کیا ہے. ہمارے این ایس بی فنڈ ہوتا ہے، نان سیلری بجٹ اس کو کہتے ہیں، ریٹائر ہونے سے پہلے. ریٹائر ہونے سے پہلے. اوکے. اور وہ 6 کمرے ہم نے الحمدللہ مکمل کیے ہیں، اور پھر ان کو ڈسٹریبیوشن کر کے وہاں پہ بچوں کو اس انداز سے بٹھایا ہے کہ کوئی بھی بچہ ہمارا کلاس روم کے بغیر نہیں، کہ سارے بچے کلاس میں بیٹھتے ہیں. پہلے ہمارے بچے باہر زمین پہ بھی بیٹھتے تھے، اب اللہ کا فضل ہے کہ سارے بچے کمروں کے اندر فٹ ہو گئے. کیا بات ہے. آپ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے، آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نے ایک ٹیچر بننا ہے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، کہ یہ سب کچھ؟ نہیں، ایسا کوئی بھی ذہن میں ایسی بات نہیں تھی. یہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جب ہم انٹر کر لیتے تو کہتے ہیں آگے بی ایس سی کرنی ہے. جب بی ایس سی کر لی تو پھر کہا جی ایم ایس سی کرنی ہے. جب ایم ایس سی کر لی تو آٹومیٹیکلی ہم ٹیچنگ والی سائڈ پر آ گئے. ٹھیک ہے. آپ ماشاءاللہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. شہر موڑ کھنڈا کی تاریخ میں سب سے زیادہ مدت آپ پرنسپل رہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کون سے ایسے بچوں کے مسائل دیکھے ہیں جن کے اوپر آپ نے کام بھی کیا ہے لیکن اور آگے خواہش رکھتے ہیں کہ ایسا کام ہونا چاہیے؟ ایک تو ہم یہ کہتے تھے کہ جو بچے فیس ادا نہیں کر سکتے، ان کے کوئی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم دوسرے کان کو خبر نہیں ہونے دیتے تھے. اچھا. اپنے ادارے کے فنڈ سے، اور اگر فنڈز میں گنجائش نہیں ہوتی تھی تو ہم اپنی جیب سے وہ ان کی فیس ادا کرتے تھے. کیا بات ہے. اس کی میں ایک مثال دینی چاہوں گا کہ ایک بچہ عبید اللہ کھکھ کا رہنے والا، بالکل اس کی ایسی ہی صورتحال تھی. ٹھیک ہے. اس کو لکھنے کے لیے ہم کاغذ فراہم کرتے ہیں، لکھنے کے لیے کاغذ، کتابیں وغیرہ تو اس کی مینج ہو جاتی تھی. پھر جب اس نے میٹرک کے بعد آگے انٹر میں پڑھنا تھا
یا وہ انٹر کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ بی ایس سی وغیرہ میں گیا ہے، اس کے پاس فیسیں نہیں تھیں. فیسیں میں نے، اکرم ناز صاحب نے اور کچھ اور استادوں نے مل جل کے اکٹھی کی، اس کو دیں اور اس نے آگے پڑھنا شروع کر دیا. کیا بات ہے. اور جہاں تک ہو سکتا تھا ہم اس کی ہیلپ کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی باں پکڑ لی اور آج کل وہ گریڈ 18 میں ویٹرنری یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں. ایسا ہی بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو سر آج کے بچے ہم دیکھتے ہیں اسکول میں جب ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بچے طالب علم ہیں. جی جو ہی اسکول سے باہر نکلتے ہیں تو بچوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پڑھ کے آئے ہیں. وہ اخلاقیات ابھی تک بچوں میں ڈیولپ نہیں ہو پائیں. یہ ایکچولی ساری صورتحال جو ہے نا وہ پیرنٹس اور ٹیچرز نے مل کے کرنی ہوتی ہے. ہمارے پاس بچہ تقریباً 6 گھنٹے رہتا ہے. ایسا ہی ہے. اور 18 گھنٹے وہ پیرنٹس کے پاس ہوتا ہے. گھر میں ہوتا ہے. پیرنٹس کی بھی تربیت کا اس میں انحصار ہے. ہاں. پیرنٹس اس انداز سے اپنی مصروفیات کے پیش نظر یہی سمجھتے ہیں کہ یا تو مولوی کا مسجد کا مولوی تربیت کرے گا یا ٹیچرز جن کے پاس پڑھنے جاتا ہے وہ اس کو نصاب بھی پڑھاتے ہیں اور جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو اخلاقیات کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان پر عمل بھی کریں. ٹھیک ہے. لیکن جو عمل کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ بھٹک جاتے ہیں. اس کی زندگی تھی وہ بچ گیا لیکن پھر وہ ایسے راستے پہ نکلا کہ واپسی نہ رہی اس کی. سر ایک اور بھی بڑا مسئلہ معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے. جی. جب ہم پڑھتے تھے 2005 کی بات ہے، میں بھی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سے پڑھا ہوں اکرم کرمانی صاحب کے پاس. جی. تو میں نے دیکھا اس وقت بچے پھر بھی اپنے ٹیچر کا احترام کرتے تھے. کوئی ایک دو ہوتے تھے جن کو یہ بدتمیزی وغیرہ کرنے کے دائرے میں، لیکن اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اب تو بچوں میں بالکل بھی استاد کا احترام کرنا نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس قسم کے سٹیپس لے رہی ہے. جیسے وہ کہتی ہے کہ مار نہیں پیار. ہاں جی. اور جو پیار والی بات آتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو مار کے ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جب بچوں کو اب اس چیز کا پتہ چلا کہ یہ استاد ہمیں گور بھی نہیں سکتا، مار بھی نہیں سکتا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، تو بچے جو ہیں وہ اس حوالے سے نہ ڈر ہو گئے اور وہ جو نہیں پڑھنے والے وہ بالکل ہی اپنے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے تعلیم سے دور ہو گئے اور وہ استاد کا اس انداز سے احترام نہیں کرتے جو ان کو ہم بتاتے ہیں. اچھا، آپ ایک اچھے استاد کی تعریف کیا کرنا چاہیں گے؟ کوئی 2-3 اس کی خوبیاں بتا دیں کہ یہ چیزیں ایک اچھا استاد بناتی ہیں. ایک اچھا استاد جو ہے نا وہ وقت کا بہت پابند ہوتا ہے. وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کے پاس کہ اس نے ٹائم پہ آنا ہے، ٹائم پہ جانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی وہی چیزیں سکھانی. اچھا. اور بچوں کی یہ تربیت کرنی ہے کہ جو چیزیں ہماری اسلامیات کے اندر دی ہوئی ہیں اگر انہی پر ہی بچے عمل کر لیں تو انہیں اور تربیت کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اخلاقیات کی ساری باتیں ہماری اسلامیات اور اردو والی کتابوں میں ہے اور ان پہ عمل کر لیا جائے تو میرے خیال میں معاملہ بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بھی بڑا مسئلہ بچوں کے لیے، بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب لاہور مختلف یونیورسٹیز میں جی میڈیکل یونیورسٹیز ہو جہاں انجینئرنگ یونیورسٹی ہو ایڈمیشن لینے جاتے ہیں تو ان کے پاس سیٹیں بہت کم ہوتی ہیں. بچے اکثر ذہین بچے رہ جاتے ہیں، ان کو ایڈمیشن نہیں مل پاتا. اس کی گورنمنٹ کو اس تناسب سے کام لینا چاہیے کہ پاپولیشن کتنی اب تک بڑھ گئی. پاپولیشن کے حساب سے جتنی بڑی ہے ان کو اتنے اور ادارے بنانے چاہیے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے ادارے ایز اٹ وہیں پہ کھڑے ہیں، کوئی نیا ادارہ نہیں بنایا. یہ اسپیشلی میڈیکل اور انجینئرنگ کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا. ویسے ہائی اسکول اور اس طرح کے ادارے تو بے شمار ہیں کہ اس کی کمی نہیں ہے میٹرک لیول تک. ٹھیک ہے. میٹرک کے بعد بھی بچے سما جاتے ہیں کالجز کے اندر یا ہائر سیکنڈری سکولز میں. اس سے اوپر جو ہی بچے جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ منصوبہ بندی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے کہ ہماری پاپولیشن میں اتنا اضافہ ہو گیا، ہمیں اتنے ادارے اور بنانے چاہیے. اچھا.
اس کے پیش نظر ایسی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ پاپولیشن کے اضافے کی ریشو کے ساتھ اپنے اداروں کی بھی تعداد کو بڑھائے، کیا بات ہے، اور اس کے اندر سیٹوں کی تعداد بھی بڑھائے۔ اگر کسی زمانے میں ایک میڈیکل کالج میں 45 یا 50 سیٹیں تھیں اور پاپولیشن 3-4 گنا زیادہ ہو گئی تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ سیٹیں 150-200 تک ہو جائیں، وہ ابھی تک بھی 45 رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب اداروں سے باہر نکلتے ہیں تو انڈسٹری والے یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے پاس وہ والے سکلز نہیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، جی، تو بچے آج بھی دھکے کھا رہے ہیں، نہیں پہنچ پا رہے اس مقام تک جو وہ سوچتے ہیں، تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ادارے کیوں نہیں بچوں کو سکلز ڈیولپمنٹ دے رہے ہیں؟ پیرنٹس اور ٹیچرز کو بچوں کو یہ گائیڈنس کرنی چاہیے کہ انہیں کس فیلڈ میں جانا ہے، ہمارے ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس فن کی ضرورت ہے، کیا بچوں کو سیکھنا چاہیے اور اس سمت میں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر بندہ MBBS ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ایسا ہی ہے، ہر بچہ انجینئر نہیں بن سکتا۔ جی بالکل، جن میں وہ کوالٹیز ہیں، محنت کر سکتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہے، وہ اس شعبے میں جائیں۔ جو اس سے کم لیول کے ہیں وہ اپنا ٹیکنیکل کوئی بھی چیز سیکھ لیں۔ گورنمنٹ نے اس لیول پر سبجیکٹس انٹروڈیوس کروائے ہیں، پولٹری فارمنگ کا ہے، فش فارمنگ ہے، ٹریکٹر وغیرہ کی ریپیئر، اور اس طرح کے سبجیکٹس اور بھی ہیں جو وہ اڈاپٹ کر کے سیکھ کے پڑھ کے تو اپنا وہ ٹیکنیکل کام کر سکتے ہیں، اپنی روزی وہ کما سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ اتنی مدت گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں پرنسپل رہے ہیں ماشاءاللہ، تو بے شمار مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا، جی، تو کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی انسپائریشن رہی ہے، آپ کو موٹیویٹ کرتی رہی ہے، آپ کے لیے ایک سورس آف موٹیویشن رہی ہے؟ جیسے کہ ان بچوں کو ہم اپنے بچے سمجھتے رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ہی پڑھا رہے تھے اور انہیں ہم اپنے بچوں کی طرح ہی ڈیل کرتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، ان کی کھیلوں کے حساب سے ان کا خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو ہر وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم پرووائڈ کرتے تھے۔ جیسے سائنس لیبارٹریز میں سائنس کا سامان ہے، جی، ہم نے بچوں کی ضرورت سے زیادہ لے کے جو ہے وہ لیبز کو دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے کمپیوٹر کی اسکل کا معاملہ آیا تو کمپیوٹرز اس بار ہم نے گورنمنٹ نے ہمیں 15 دیے تھے اور 15 ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ادارے کے فنڈ سے خریدے ہیں، اور ان کی تعداد اب ہمارے پاس 30 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بچے جو کمپیوٹر پڑھنے والے ہیں، ICS کرنے والے ہیں، یہ 40 45 50 تک ہوتے تھے، اس سال 90+ ہمارے پاس داخل ہوئے ہیں اور پچھلے سال کے 70+ ہیں۔ ان کے 150 بچوں کو ہم یہ تربیت کمپیوٹر والی دے رہے ہیں، کیا بات ہے، اور ہمارے ہی یہ کمپیوٹر پڑھے ہوئے بچے جتنے پولیس اسٹیشنز ہیں ان پہ ایز اے کمپیوٹر آپریٹر بھرتی بھی ہو چکے ہیں۔ کیا بات ہے، جہاں کہیں دیکھیں کہ موڑ کھنڈا کا ICS والا لڑکا آپ کو وہاں پہ ملے گا۔ ایسی موڑ کھنڈا کی مٹی بڑی زرخیز ہے، نوجوانوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو وہ جو اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، بیکار بیٹھے رہتے ہیں یا رونا دھونا لگا کے بیٹھے ہیں کہ قسمت اچھی نہیں ہے اس لیے ایسا نہیں ہو پا رہا، ان کو کیا کرنا چاہیے نوجوانوں کو؟ ان کو جس فیلڈ میں بھی وہ جانا چاہتے ہیں یا ان کے پیرنٹس اس کے لیے سوچتے ہیں، ان کو اپنی اس لائن کا انتخاب کرنا چاہیے، اس میں کام کرنا چاہیے، اس میں محنت کرنی چاہیے، اور محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے اور وہ کبھی مار نہیں کھاتا۔ کیا بات ہے، پرنسپل شپ سے ریٹائرمنٹ کے بعد کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آگے کا کیا ارادہ ہے، کیا سوچتے ہیں؟ الحمدللہ آگے جو میں سوچ رہا ہوں وہ ہے کہ انسانوں کی خدمت کی جائے۔ کیا بات ہے، پیچھے ہم نے کر کے دیکھ لی تعلیم کے حوالے سے، اب سوشل حوالے سے جیسے ہمارے ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں، جیسے ہمارے شہر کو صفائی کا معاملہ ہے، ہاں جی، صاف پانی کے پینے کا مسئلہ ہے، جی، اس طرح کے مسائل کو مخیر حضرات کے ساتھ مل کے حل کیا جائے تاکہ انسان جو ہیں وہ برابر اس سے مستفید ہو سکے۔ کیا بات ہے کہ جیسے شہر موڑ کھنڈا میں ایک ہی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ہے، جی، اسی طرح ایک ہفت مدر میں ہے، جی، اسی طرح اور بھی دیہاتوں میں بڑے کوئی ایک آدھ اسکول ہیں، جی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ بچے ان سارے اسکولز کو چھوڑ کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول موڑ کھنڈا کو پریفر کرتے ہیں
کیا وہاں پہ اسٹاف اچھا نہیں ہے یا بچوں کا ایریا کنفرم نہیں کیا ہوا؟ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ ایک تو بچوں کا ایریا کنفرم نہیں ہے کہ وہ وہاں داخل نہیں ہوتے. اچھا. دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اسکول ہے, یہاں پہ پڑھائی اچھی ہے, یہاں کے رزلٹس اچھے ہیں, ہم بھی یہاں اگر داخل ہو جائیں گے تو ہم بھی پڑھ جائیں گے. اچھا. حالانکہ بنیادی بات ہے, کتاب بھی وہی ہے جو انہوں نے پڑھنی ہے. وہ منگوتارو میں پڑھ لیں, وہ ہفت مدر میں پڑھ لیں, محنت انہوں نے کرنی. ٹھیک ہے. اگر وہ وہاں بھی محنت کریں تو ان کے وہاں بھی اچھے رزلٹس آ جائیں گے, اچھے نمبر آ جائیں گے. اچھا. لیکن یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ انہیں کافی ساری جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسپیشلی آنے جانے کی, ٹرانسپورٹ کی جو ان کی ہے, یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے مفت آنا ہوتا ہے اور مفت والے کو ہمارے ملک میں پسند نہیں کرتے. ایسے ہی بسوں کی چھتوں کے اوپر بیٹھ کے آتے ہیں, اور کئی دفعہ حادثات بھی ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. تو آخر ریزن کیا ہے؟ گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول کی مینجمنٹ میں بچے وہاں کے اسکولس کو چھوڑ کے یہاں آ رہے ہیں, آپ کچھ تھوڑی سجیشن دے دیں تاکہ وہ والے اسکول بھی ایسا مینج کر لیں اس معاملے کو. نہیں, ہم ان کو بھی اس حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں, لیکن بچے پھر بھی ان کے پاس ادھر نہیں ٹھہرتے ہیں. وہ بڑا اسکول سمجھ کے اسی ادارے میں آنے کو پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اب انہوں نے پیغام سن لیا ہے, ضرور اس پہ وہ عمل کریں گے. سر, ایجوکیشن کے اندر آج بھی ڈھیر سارے مسائل موجود ہیں, تو کیا کرنا چاہیے ایسا کہ ایجوکیشن کے اس مسائل کے ساتھ نپٹا جا سکے؟ کیونکہ دن بدل رہے ہیں لیکن نظام وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. آج ہی وہ پرانا نظام ہے. نہیں, گورنمنٹ نے کافی حد تک نظام کو چینج کیا ہے اس حوالے سے کہ جتنے بچے آپ کے پاس داخل ہیں اتنے روزانہ حاضر بھی ہوں, لیکن اتنے روزانہ حاضر نہیں ہوتے. اچھا. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہر حال میں حاضر ہوں, اور ہمارے پاس یہ استاد کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ طالب علم کو مجبور کرے کہ تو نے آنا بھی ہے. اچھا. کہہ تو سکتے ہیں زبانی ہم, لیکن کسی کو بونڈ نہیں. گھر کے مسائل ایسے ہوتے ہیں, بچہ گھر سے نہیں آتا, حکومت کہتی ہے کہ آپ کی حاضری آج اتنے % کم ہے, وہ واقعی کم ہوتی ہے, لیکن وہ بچوں کے اپنے مسائل ہیں, گھر کے روزی روٹی کے ہیں, وہ ان باتوں کی وجہ سے ادارے میں پورے نہیں آتے. جو گورنمنٹ لیول پر ہیں وہ گورنمنٹ لیول حل کر دے ان کے مسائل, تو یہ یقیناً حاضری بھی 100% ہو جائے گی, اور بچوں کی تعلیم جو ہے اس کے رزلٹس بھی 100% ہو جائیں گے. کیا بات ہے. آپ کے اسکول سے جانے کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں کہ اسکول کے اندر یہ والے کام جاری رہنے چاہیے؟ وہ کوئی 1-2 کام بتا دیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے جو استاد ہیں وہ محنتی ہیں, وہ محنت کریں گے, اور اس کے جتنے ایمز ہیں ایجوکیشن کے, ان کو ہر سال ہائر سے ہائر لیول پر لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو.